السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ سب سے پہلے تو آج کی سب سے بڑی خبر وہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی چیز سائڈ پہ ہو گئی۔ اس میں میں نے بھی ابھی آپ نے ابتدائی میں سنا ہوگا، میں کافی دنوں سے اس بات پہ بات کر رہا تھا کہ اب جنوری کا ڈیسیجن ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ سویلین سیٹ اپ امپاسبل ہو گیا نہ ہونا، اور اگرچہ پاورز دیٹ بی بہت زیادہ چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام چلنا ہے اور ملٹا لیٹرل بائی لیٹرل جو لوگ ڈونرز ہیں یا ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ اگر فائنینشیل ڈیلنگز ہونی ہیں، تب بھی آپ کے لیے سویلین سیٹ اپ کا ہونا ضروری ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بھی لیٹسٹ رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر ایک الیکشنز ہو جاتے ہیں اور سویلین آتی ہے گورنمنٹ ایک، تو اس سے بڑا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا۔ تو ایک چیز تو چلیں سائڈ پہ ہوگی۔ اب بات آ جاتی ہے اکانومی کی، وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، بجلی کے بل نہیں دے رہے، اور ایک ایسے موقع پر اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ لوگوں کی جو سیونگز تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں اس موقع پہ جب ڈسپوزیبل انکمز بالکل نیچے جا رہی ہیں۔ سو ایک کے اوپر ایک مصیبت، اور 2024 تمام، چاہے آپ اکانومسٹ سے بات کریں، چاہے آپ ورلڈ بینک کی رپورٹس دیکھیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹس دیکھیں، سب کی 2024-2023 سے بہت سخت سال ہوگا۔ اب ہم جا کے آ رہے ہیں، اکانومی کہاں کھڑی ہوئی، کوئک ایک آپ کو میں اوور ویو دے دیتا ہوں۔ ایز وی اسپیک جو ہمارا اس وقت آج پریس کانفرنس بھی کی ہے شمشاد اختر صاحبہ نے، جو فائنانس منسٹر ہیں، اس کے بعد فواد نے بھی جو منسٹر ہیں پرائیویٹائزیشن کو ڈیل کر رہے ہیں، ان دونوں کی پریس کانفرنسز بھی ہوئی، اور اس میں یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، خاص طور پہ پی آئی اے اور ریلویز، ان تمام چیزوں پہ بات ہوئی۔ وہاں پہ بھی ایک چیز سامنے نظر آئی کہ یہ ایک بہت بڑا، یہ بھی ایک ڈرینیج ہے ہماری ریسورسز پہ، اس پہ بھی کچھ پالیسی سامنے آ رہی ہیں، شاید میری مرضی کے مطابق تو نہ ہو، کیونکہ آج بھی ان کی ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے، پالیسی کی بات ہو رہی ہے۔ کھل کے اب وقت آ گیا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کیا صورتحال ہے، اس کا کیا بنے گا۔ لیکن ایک اوور ویو دے دوں، پرائیویٹائزیشن سے شروع کر دیتے ہیں۔ کمال یہ ہے، ہماری ماشاءاللہ ساری حکومتیں گزری ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، اس میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، ان تمام گورنمنٹس نے ان تمام سالوں میں پرائیویٹائزیشن کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ یونینز جو بھی ہوتی تھیں وہ آ کے پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ جوڑ توڑ کرتی تھیں اور چلتا رہتا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی بھرتیاں کراتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت سالانہ لاس 800 ارب روپے صرف یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں ہے، 800 ارب سال کا۔ اور بیسٹ پارٹ یہ ہے، اور فائنانس منسٹر نے بتایا کہ جو سرکاری فگر ہیں وہ آخری ان کے پاس 2020 کے ہیں۔ کیوں نہیں رپورٹس بن رہی تھیں 2020 کے، اس میں 500 ارب تھا۔ سو 800 ارب سالانہ ہے ماشاءاللہ۔ صرف پی آئی اے کا جو ایکومولیٹڈ ڈیٹ ہے وہ 743 بلین، آپ 750 بلین سمجھ لیں، اور یہ دسمبر 2022 تک یہ اس کے ٹوٹل ویلیو جو ایسٹس کی ہے اس سے 5 گنا زیادہ ہے۔ صرف پچھلے سال تقریباً 87 ارب روپے کا لاسز پی آئی اکیلے نے لیے۔ ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ریلوے کی، میں ابھی بات نہیں کر رہا پاکستان اسٹیل مل کی، جو بھی ماشاءاللہ جسٹس فخار چودھری صاحب نے ایسا اس ڈیل کا بیڑا غرق کیا کہ اس کے بعد اربوں روپے کا ٹیکہ ہمیں لگا۔ جیسے ریکارڈ ایکٹ کے اندر بھی سپریم کورٹ نے ایک گن مارا تھا، اور اس کے اندر بھی خود چیف جسٹس نے موجودہ نے کہا کہ جی 6 بلین پلس کا انہوں نے ایک ہمالائن مسٹیک کی۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ لاسز کا یہ حال ہے اس وقت۔ ہمیں تقریباً 90 بلین ڈالرز چاہیے اگلے 3 سال میں، جو ہم نے قرضہ جات ہم نے فوراً دینے ہیں۔ ایکسٹرنل فائنینسنگ 91.536 بلین ٹو بی پریسائز، یہ ہم نے دینے ہیں۔ جو ہمارے ٹوٹل اس وقت ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ 124.3 بلین ڈالر ہے، 124، اور جو سرکولر ڈیٹ پاور سیکٹر کا ہے وہ 2.3 خرب ٹریلین ہے۔ جو گیس کا ماشاءاللہ وہ بھی 2.7 ٹریلین ہے۔ اور ہاں پر میں تو بل دیتے رہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ جو پاور تھیفٹ اور نان بل پیمنٹس وغیرہ کا جو ہے سالانہ وہ تقریباً 590 ارب یہ ہے۔ یہ موٹے موٹی چیزیں بتا رہے ہیں، کہاں سے آئیں گے 90 بلین، کیسے ہوگا۔ ایک خبر بڑی خوفناک چھپی کل شہباز رانا نے ٹریبیون میں کی، اور اس پہ بھی ماشاءاللہ دیکھ لیجئے۔
انہوں نے بتایا کہ $4.5 ارب کا ایک خلا ہے، ایک وائڈ ہے، ایک ہول ہے ہماری پلاننگ کے اندر، اور یہ صرف اس لیے کہ ان ریئلسٹک بجٹری ایسٹیمیٹ بنائے تھے منسٹری آف فائنانس نے. اب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے کمال ہیں، یہ اسحاق ڈار صاحب کے کمال ہیں. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسٹیمیٹ یہ کیا ہوا تھا کہ جی 20 بلین کے اندر کے 4.4 بلین فورن لونز کا ہوگا، اور باقی جناب ہم 1.5 بلین لے لیں گے فرام یورو بانڈز وغیرہ سے. جو مارکیٹ میں حال ہے، جو ہماری کریڈٹ ریٹنگ کا حال ہے، یورو بانڈ تو بھول جائیں، وہ تو فلوٹ ہونے نہیں ہے. اچھا، جو انہوں نے باقی پلاننگ کی ہوئی تھی اس میں بھی بالکل کچھ نہیں آیا، اور ابھی تک صرف جو 3 بلین سعودی عربیہ نے دیا، 1 بلین یو اے ای نے دیا، اینڈ 1.2 جو آئی ایم ایف کا ہے وہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے. آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی ملٹی لیٹرل کریڈیٹر سے ریزنگ منی کریں اور پرائیویٹائزیشن سے ریز کریں. آج بھی آپ نے دیکھا کہ فواد حسن فواد نے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی، اور نظر آ رہا تھا کہ ان کو بھی تسلیاں دینی پڑی ہیں. دیکھیں کسی کو فارغ نہیں کیا جائے گا، کسی کو کچھ نہیں کیا جائے گا، پی آئی اے بند نہیں ہو رہی. اب وقت آ گیا کہ بولڈ ڈیسیژن آپ کو لینے پڑیں گے. اور یہ جو پلاننگز ہیں ماشاءاللہ، پلاننگز کی ریالٹی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. پلان بھی ایسے بنے ہوئے ہیں، اور 1 ٹریلین کا اب بجٹ میں انکریمنٹ آئے گا، 1 خرب روپے کا. یہ کیا ہے؟ بیکاز یہ جب اس وقت ڈار صاحب اور ان کی ٹیم وعدے کر دیتے تھے جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی باتیں کرتا ہے، اور جب حقیقت کھلتی ہے تو نظر آتا ہے نہ پلاننگ ہے نہ کچھ ہے. اور ایک چیز بیفور آئی انوائٹ مائی گیسٹ، میں ابھی ایک ویلاگ ان کا دیکھ رہا تھا، ایک پوڈ کاسٹ فادر عاطف میاں صاحب کا، بڑے نوٹڈ اکانومسٹ ہیں. انہوں نے 2-3 باتیں بڑی اچھی کی. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یار نیڈ ہے کہ پاکستان میں ایویڈنس بیسڈ اور اچیویبل گولز کی آپ باتیں کریں. حال یہ ہے ہمارے لوگوں کی پلاننگ کا، بقول ان کے، کہ ایک پلاننگ کمیشن کے افسر نے کلیم کیا کہ سی پیک جون سا ہے وہ دنیا کی جتنی تجارت ہے اس کا 4% جو ہوگا وہ 2020 تک. یہ پہلے انہوں نے بات کی تھی اس سے پہلے. انہوں نے کہا جی یہ 20% گلوبل ٹریڈ کا کہاں سے آئے گا اس کے اندر؟ انہوں نے کہا میکسیمم 0.04 بھی جو ہو جائے نا وہ بہت بڑی بات ہے. پھر انہوں نے بات کی کہ جی 5 ملین جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہاں سے گھر بننے تھے، لیکن سب نے باتیں کر دیں. اور ایک چیز انہوں نے انٹرسٹنگ اور بھی کی، اور یہ میں ابھی بات بھی کروں گا ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں ان سے، کہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے یہ کلیم کیا ہے کہ $6.1 ٹریلین کے ہمارے ایسٹس ہیں، جو ہمارے سرکاری ایسٹس ہیں. کتنے؟ 6.1 خرب ڈالرز. اب یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر 25 بلین ہم کہہ رہے ہیں کہیں سے آئے گا، 25 بلین کہیں اور سے آئے گا، یا ہم 100 بلین لیں گے، تو اس کے اگینسٹ ہم کتنا ایسٹس دے رہے ہیں. کیونکہ یہ نہ ہو کہ امیجیٹ نیڈس کی خاطر ہم لانگ ٹرم بہت مہنگے سودے کرتے ہیں، جیسے ہم نے آئی پی پیز میں دیکھا ہے. کہاں کھڑے ہیں، کہاں جائیں گے، ان سب پہ باتیں کر کے ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو مفتاح اسماعیل. السلام علیکم. مفتاح، آپ سے باقی اکانومی کی باتیں تو شروع ہوں گی، لیکن پہلے ایک ذرا پولیٹیکل بات تو ہمیں بتا دیں. وہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے بھی پچھلے دنوں کہا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں، اور اس میں میں ہوں گا، مفتاح ہوں گے، شاہد خاقان عباسی ہوں گے. چلیں، فائنینشیل نیڈ تو مجھے سمجھ آ گئی، فائنینشیل تو شاید آپ وزن اٹھا لیں گے، وہ بھی اٹھا لیں گے کھوکھر صاحب بھی، تو شاہد صاحب کیا کریں گے اس میں؟ مصطفیٰ نے جو بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی بنائی جائے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو، شاہد عباسی صاحب کو، حاجی لشکری رئیسانی کو، خواجہ محمد ہوتی کو اور دیگر دوستوں کو قائل کر رہے ہیں، اس بات پہ کنونس کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی بنائی جائے. لیکن اس کا ابھی کوئی حتمی طور پہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک پارٹی کی گنجائش ضرور ہے، جو اس کے اندر آپ کے پاس لوگ ہوں جو کہ ایماندار بھی ہوں اور اہل بھی ہوں، مطلب انٹیگریٹی بھی ہو اور انکمپیٹنس نہ ہو، کمپیٹنس بھی ہو. لیکن کیا ہم لوگ وہ ہیں جو یہ پارٹی آگے لے جا سکتے ہیں یا نہیں، یہ بات کا ابھی تعین کرنا تو پری میچور ہوگا. لیکن یہ بات مصطفیٰ کی آئی تھنک صحیح ہے، وزن والی ہے، کہ پارٹی کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو موجودہ پارٹیاں ہیں ان میں سے کوئی بھی ہوپ نہیں دیتی
یہ پچھلے 2 سالوں میں سب حکومت میں رہ چکے ہیں اور کسی نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ایسا کہ جس پہ آپ تسلی کر سکیں اور آپ کہیں کہ یار یہ پارٹی جو ہے یہ قابلیت والی بھی ہے, ایماندار لوگوں پہ بھی مشتمل ہے اور اچھا کام کر رہی ہے. تو پارٹی کی ضرورت ضرور ہے, لیکن کیا ہم لوگ وہ ہیں لوگ, یا کیا ہم لوگ پاکستان کی امیجنیشن کو یہ مجھے بتائیں, ہر پارٹی کہیں نہ کہیں سے لانچ ہوتی ہے نا, مسلم لیگ پنجاب سے ہوئی, پیپلز پارٹی پنجاب سے ہوئی, تو آپ لوگ کیا اسلام آباد کے گرد و نواح سے لانچ ہوں گے کہ کہاں سے ہو رہی ہے پارٹی لانچ؟ آپ مالک صاحب ابھی تو کوئی فیصلہ ایسا ہوا نہیں ہے کہ پارٹی بنے گی بھی. ٹو سے کہ ایک پارٹی کی ضرورت ہے, اینڈ ٹو سے کہ میں اور لوگوں کو قائل کر رہا ہوں, دوستوں کو مصطفیٰ نے بالکل قائل کر رہے ہیں, از ناٹ ٹو سے کہ پارٹی بن رہی ہے. تو ابھی تو وہ اس برج پہ پہنچے ہی نہیں ہے, تو جب برج پہ آئیں گے تو پتہ چلے گا. اچھا اب آ جائیں ذرا اکانومی پہ آ جائیں. یہ جو شہباز رانا کی خبر تھی اور اس کا کوئی ڈینائل ابھی تک نہیں آیا, بڑی وہ سالڈ خبر تھی, مطلب کہ ویلٹ سے عجیب سی وشی واشی سا گورنمنٹ نے بات کی ہے. اس میں ایک الارمنگ خبر یہ تھی کہ انہوں نے کلیم کیا کہ جون کے اندر بھی یہ خبر دی گئی تھی ان کی طرف سے کہ یہ فگرز انریلسٹک ہیں, اور ہم نے دیکھا جو بجٹری فگرز ڈار صاحب اینڈ پارٹی نے دیے وہ 3 ماہ میں اگست تک وہ فارغ ہو گئے ہوئے تھے فگرز. تو یہ کیا ڈیلیبریٹ, یہ نااہلی تھی, یہ فگر فجنگ تھی جو اسحاق ڈار صاحب اینڈ ٹیم نے کی ہے, کیا تھا یہ؟ دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے $1.5 بلین یورو بانڈ کے رکھے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان یورو بانڈ نئے بیچ سکتا ہے, تو یہ تو خام خیالی ہے. تو obviously وہ 1.5 بلین تو نہیں آنے کے. اس طرح جو انہوں نے نئے لونز کی ذکر کیا ہے, تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ری رول کی بات کر رہے ہیں یا وہ کون سے لونز کی بات کر رہے ہیں. جو لونز آپ نے مثال کے طور پہ اگر چین کے بینکوں سے لیتے ہیں جس کے اندر چین کی حکومت کا بڑا ہاتھ ہے تو وہ ممکن ہے, لیکن ویسٹرن بینکس اور مڈل ایسٹرن بینکس جو ہیں وہ اس دور میں نئے لونز دیں, یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک یہ لونز دیتے رہتے ہیں. سو آئی ایم ناٹ کوائٹ شیور کہ ان کی پروجیکشنز میں کہاں سکم ہے یا یہ صحیح ہے یا نہیں, لیکن it is what it is. انہوں نے پروجیکشن یہ دی ہوئی تھی کہ ہم 3 ارب کے نان چائنیز کمرشل لونز ہم لے لیں گے, جو کوئی ان کو لون نہیں ابھی تک یہ لے سکے اس اپنے ٹینر کے اندر. اب فائنانس منسٹری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہوپ فل ہے کہ 1 بلین چائنیز کمرشل مل جائے گی اور کچھ 600 ملین دوسری ریسورسز سے آئیں گے. مجھے اب ایک بتائیے, اتنا بڑا گیپ, 4.5 ارب کا ایکسٹرنل فائنانسنگ کا گیپ, اور پھر آپ کا اپنا 1 ٹریلین, یعنی کہ انہوں نے جو اپنی ڈیٹ سروسنگ کی نیڈز بھی کیلکولیٹ کی ہوئی تھی وہ 18% مارک اپ پہ تھی, اور پتہ تھا کہ مارک اپ بڑھنا ہے, اور 22% ہو گیا. اس 18-22% پہ جب آپ جاتے ہیں تو 1 خرب اور آ گیا بجٹ کے اندر. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز ٹریبیون کے اسمارٹ اکنامک رپورٹر کو پتا تھا, جو چیز اخبارات میں ایڈیٹر اور کالم لکھنے والوں کو پتا تھا کہ یہ فگرز غلط ہیں, یہ فگرز ریئلسٹک نہیں ہیں, کیا وہ ڈار صاحب کو اور ان کی اکنامک ٹیم کو نہیں پتا تھا؟ کیا وہ اتنے نااہل تھے یا ان کو پتا تھا اور انہوں نے اپنے صرف فگرز بہتر بنانے کے لیے, سٹوری بنانے کے لیے یہ کیا؟ میں آئی وانٹ اے بلنٹ آنسر. سر یہ بلنٹ آنسر تو میرے خیال سے میں دینے سے قاصر ہوں. میرے خیال سے یہ تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں جنہوں نے یہ فگرز لکھے تھے. لیکن میرے خیال سے یہ جو ابھی 22% جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے یا پالیسی ریٹ ہے, اس پہ کوئی بہت زیادہ لوگوں کو حیرت تو نہیں ہے, بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی تو نہیں تھی کہ یہ ریٹ بڑھنے والا ہے. جب ریٹ بڑھ رہا تھا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, انفیکٹ ہم بڑے خوش ہوئے جب اس بار اسٹیٹ بینک نے ریٹ نہیں بڑھایا. اور جب آپ کا 30% مہنگائی چل رہی ہو تو 22% سے کم کیا ریٹ رکھیں گے اسٹیٹ بینک بھی. تو یہ بات میں تو کوئی اتنا اچھمبا نہیں ہے. اور جو دیگر بات آپ نے کری, جو دوسری بات آپ نے کری کہ ہم اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ $3 بلین ہم کو کمرشل لون مل جائیں, تو یہ تو اس وقت مناسب نہیں ہے نا, جب آپ کو ایگزسٹنگ لون سروس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, جب آپ ایگزسٹنگ آپ کا جو بانڈ ہے وہ 50-60 پیسے میں بک رہا ہے, جو 26 کا اور 30 کا بانڈ ہے, 2026 کا یا 2030 کے ڈیو بانڈ ہونے والے.
تو اس وقت کوئی نیا بانڈ تو آپ سے نہیں خریدے گا. تو یہ تو میرے خیال سے اس قسم کے پروجیکشنز جو تھے وہ تھوڑے سے مشکل تھے. جہاں تک انٹرسٹ کی بات ہے تو جو اسٹیٹ آئی ایم ایف سے جو ہم ڈیل کرتے ہیں وہ پرائمری سرپلس پہ کرتے ہیں جس کے اندر ڈیٹ سروسنگ کاؤنٹ نہیں کرتے. تو میرے خیال سے آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارا جو ہے وہ اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. اور یہی بات میرے خیال سے جو منسٹری آف فائنانس کا جو کلیریفیکیشن آیا اس پہ بھی کی گئی ہے کہ ہمارا پرائمری سرپلس افیکٹ نہیں ہوگا, لیکن آبویسلی جو ہمارا جو ٹوٹل ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ جائے گا. اب کیا ہوگا مجھے بتائیں, آپشنز کیا ہیں؟ جو مہنگائی ہے, ابھی پتہ لگ رہا ہے کہ بجلی کی اور بھی قیمتیں بڑھنی ہیں, پیٹرول آپ کے سامنے ہے, تباہی پھر گئی ہے پیٹرول کے اوپر بھی سب کچھ. اب آپشنز ہیں کیا کرے گورنمنٹ؟ ایک پیٹرول پہ چھوٹی سی بات کر کے پھر میں آتا ہوں کہ کیا کرے گا. دیکھیں پیٹرول جو ہے نا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل پرائسز سے لنکڈ ہے. ہم پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں, ہم درآمد کرتے ہیں پیٹرول باہر سے. اگر دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو جائے تو حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے, حکومت کیا کرے؟ تو اب اگر $70 کا پیٹرول تھا آج سے 1.5 مہینے پہلے, آج $92 کا دنیا بھر میں ہو گیا ہے. تو یہ حکومت کے جب 25% وہاں پہ پرائز بڑھے تو حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ پیٹرول مہنگا کرے. اگر حکومت پیٹرول مہنگا نہیں کرتی مثال کے طور پہ تو حکومت کو مزید قرض لینا پڑے گا. اگر وہ قرض لے گی تو اس سے منی سپلائی بڑھتی ہے, اس سے بھی مہنگائی بڑھتی ہے. اب جو حکومت کیا کرے تو وہ بڑا آسان جواب ہے, مشکل ہے لیکن مطلب جو اونلی جواب وہی ہے کہ ہم یہاں پہ اس لیے پہنچے ہیں کہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ ہمارے وسائل سے بہت زیادہ ہیں. ہم 20 سال سے بہت بڑا 10-12 سال سے بہت بڑے ڈیفیسٹس کر رہے ہیں. این ایس پی ایوارڈ کے بعد اور 18ویں ترمیم کے بعد ہم بہت بڑے ڈیفیسٹس کر رہے ہیں. ہم کو اپنا ڈیفیسٹ سکڑانا ہوگا. ہم اپنی چادر دیکھ کے پیر نہیں پھیلاتے. تو جب ہم اتنے بڑے خسارے کرتے ہیں تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہم نوٹ چھاپ دیتے ہیں. جب ہم نوٹ چھاپتے ہیں تو ہماری معیشت میں روپیہ زیادہ ہو گیا ہے اور چیزیں کم ہیں, لہٰذا وہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے آج غریب آدمی کو بجلی کا بل بھرنا یا گیس کا بل بھرنا یا آٹے چینی کا بل بھرنا, راشن کا بل بھرنا جو ہے وہ ایک ناگزیر سی صورتحال ہو گئی ہے, مطلب ایک ناممکن سی صورتحال ہو گئی ہے آئی شڈ سے. اور غریب آدمی جو ہے وہ ایک دم پس گیا ہے. تو حکومت کو مہنگائی کم کرنی ہوگی, اور حکومت کو مہنگائی کم کرنے کے لیے پہلے اپنے اخراجات کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ یار یہ جو اخراجات آپ کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو اخراجات کم کریں. یہ جو آپ خرچے بڑھاتے رہتے ہیں یہ اب ممکن نہیں ہے, مطلب یا اگر وسائل بڑھاؤ یا خرچے کم کرو. نہیں تو یہ مجھے بتائیں, یہ پرائیویٹائزیشن پہ میری تو بڑی امیدیں جاگی تھیں جب آئے, اور انہوں نے کہا بڑی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. اور آج فواد حسن فواد نے انڈیکیٹ بھی کیا, انہوں نے کہا جی جو 3 سال میں نہیں ہوا میں 3 ماہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. ہو سکتا ہے پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے. لیکن صبح شمشاد اختر صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے, ہم ان بورڈز کو لائیں گے. پہلے بورڈز میں انٹرفیئرنس بڑی تھی اور جناب منسٹریز کی بڑی انٹرفیئرنس تھی. بھیا کون لائے گا؟ اگر اب الیکشن ہوتے ہیں وہی ایک بھانمتی کا کنبہ نظر آ رہا سامنے, وہی ایک کولیشن گورنمنٹ بن جائے گی. یہ سب گزر چکے ہوئے ہیں. شمشاد اختر صاحبہ خود بھی 2 دفعہ فائنانس منسٹر رہ چکی, کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر اب 2nd ٹائم بنی ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, کسی نے اس میں نہیں چھیڑا. انہی بورڈز کو ویسے, اب وہی بورڈز پھر کانسٹیٹیوٹ ہوں گے, پھر اس کے اندر کوئی بیوروکریٹ لگ جائیں گے, کوئی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لگ جائیں گے. سیدھا یہ ایک فیصلہ کیوں نہیں ہو جاتا کہ بس جیسے ہے جہاں ہے اب ہٹائیں ان کو اور بس بیچیں, یہ ریکانسٹیٹیوٹ کر کے پھر یہ اگلے 10 سال چلتا رہے گا معاملہ. دیکھیے اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے نجکاری. اس سے معیشت میں ایفیشنسی آ جائے گی. جب تک کہ آپ بجلی کے محکموں کو, بجلی کے اداروں کو نجکاری نہیں کریں گے, آپ کی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کم نہیں ہوں گی اور آپ کے بل نہیں کم ہوں گے. جب تک کہ آپ گیس کی نجکاری نہیں کریں گے, آپ کے یو ایف جیز کم نہیں ہوں گے جو آج 20% پہ ہیں, اور جب تک کہ یو ایف جی کم نہیں ہوں گے آپ گیس سستی نہیں کر سکتے. آپ جو ہے نجکاری نہیں کر رہے, ریفارمز نہیں کر رہے, اور اس کا جو بوجھ ہے وہ عوام پہ ڈالتے آ رہے ہیں. تو آج آپ کا جو اتنا زیادہ کیپٹل جو آپ کا کیپیسٹی کو کاسٹ دینی پڑتی ہے بجلی میں, تو آپ نے 40 روپے کا یونٹ کر دیا, آپ نے گیس مہنگی کر دی, مزید گیس مہنگی کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ کہیں سے کوئی قیمتیں کاسٹ کم کرنے کی بات کریں نا, اور کاسٹ کم ہو سکتی ہے. ہم نے دیکھ لیا
ہم نے نواز شریف صاحب دیکھ لیے, ہم نے شہباز شریف صاحب دیکھ لیے, عمران خان صاحب دیکھ لیے, زرداری صاحب دیکھ لیے, ہم نے اس صدی کے اندر مشرف صاحب بھی دیکھ لیے. ہم نے ہر قسم کی حکومت دیکھی ہے, صرف بہتری نہیں دیکھی. اور بہتری اس لیے نہیں آئی کہ ہم نے کوئی ریفارم نہیں کیا, ہم بس ہر چیز کو ٹالتے رہے. اگلے سال دیکھیں گے, اگلے سال دیکھیں گے. میں کچھ اور جاننا چاہ رہا ہوں, کیا ریفارم اور ریسٹرکچرنگ کی لگژری ہے ہمارے پاس کہ اب ہم سیدھا سیدھا آؤٹ رائٹ سیل کریں چیزوں کو بس, اور پٹ اٹ آن دا بلاک 10 سینٹس؟ میری مراد ریفارم سے صرف پرائیویٹائزیشن ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, میں کیا پی آئی اے کا ایگزامپل لے لیجئے. 100 ارب روپیہ پی آئی اے نے پچھلے سال نقصان کیا ہے. پاکستان میں 4 نجی ایئر لائنیں بھی ہیں. کراچی سے اسلام آباد 5 ایئر لائن صبح 7 ساڑھے 7 کے درمیان فلائٹ اڑاتی ہیں. 5 کا فیئر برابر ہے, 5 کی سروس برابر ہے, 5 کی ہر چیز برابر ہے. آپ کو اگر نام نہیں پتا ہو تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا پڑے گا کون سی ایئر لائن میں بیٹھے ہیں آپ. تو لیکن ہم باقی 4 ایئر لائنیں جو ہیں وہ کچھ نفع کر کے ہم کو ٹیکس دے دیتی ہیں حکومت کو. 4-5 ارب روپے کماتی ہے, 1-2 ارب روپے ہم کو ٹیکس دے دیتی ہے. پی آئی اے ہم سے 100 ارب روپیہ لے کے چلے جاتی ہے ہر سال. ان پیسوں میں آپ کتنے بچوں کو پڑھا سکتے تھے؟ آج بڑی مفتاح جنہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی فواد نے, انہوں نے بتایا کہ جی انفیکٹ لاسٹ 2 ایئرس کے اندر جو کچھ پرائیویٹائزیشن تھوڑی بہت ہوئی بھی, جہاں پہ پیمنٹس بھی ہو گئی ہوئی ہیں, وہ ابھی تک لیگل اور پروسیس ہرڈلز میں پھنسے ہوئے ہیں پروجیکٹ. بلکہ اب وہ لوگ جنہوں نے پیسے دے بھی دیے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ڈیمیجز کلیم کریں گے. تو اس کا مطلب بیوروکریسی, یہ دونوں پارٹ آف دا پرابلم ہے نا. دیکھیں ہماری جوڈیشری جو ہے, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, وہ بہت زیادہ اسٹے آرڈر دینے میں خوش ہوتی ہے اور بہت زیادہ چیزوں کو لٹکا دیتی ہے. وہ خود قاضی فائز صاحب نے اس دن بات کری کہ جو کیس انہوں نے جو رول کیا تھا ریکوڈیک میں, جس پہ 6.5 بلین کا ہم کو فائن لگا اور جس میں $900 ملین ہم کو دینے پڑے اور آدھی کمپنی کسی کو دینی پڑی. تو یہ ہماری جوڈیشری کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ جو انتظامی معاملات میں اتنے دخل اندازی نہ کریں. میرا یہ خیال ہے, جو ہم یہ ری امیجننگ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ مصطفیٰ بھائی اور میں اور شاہد بھائی بات کرتے رہتے ہیں, کہ ایک پاکستان کے اندر ہم کو سمت کا تعین کرنا پڑے گا جس میں ہماری جوڈیشری, ہمارے عسکری قیادت, ہماری بیوروکریسی, ہمارے سیاستدان, بزنسز, علماء, یہ سب بیٹھیں اور بات کریں کہ دیکھو یار یہ 76 سال بعد پاکستان میں ابھی بھی آپ نے 90% پاکستانیوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا ہے. ابھی بھی 3 میں سے 1 بچہ اسکول میں نہیں جاتا ہے. ہر بچہ اوسطاً میتھ اور سائنس میں فیل ہوتا ہے. آپ ایک جنریشن بڑی کر رہے ہیں جو کہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, تو آپ ان کو کیسے نوکریاں دیں گے؟ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے آپ ان کو کیسے نوکریاں دیں گے؟ تو ہم پہلے ذرا سا سمت کا تعین تو کریں. ہر آدمی جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرتا ہے, دوسروں کے کام کرتا ہے. اگر پرائیویٹائزیشن کا سارا کام صحیح ہو نا تو بھی کم از کم 460 دن لگتے ہیں. تو فواد سے اچھا آدمی نہیں مل سکتا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. میرا دوست ہے, لیکن سچی بات ہے کہ فواد از این آنریبل مین ود انکویسچنیبل انٹیلیجنس. اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن آپ قانون میں اگر اس کے ہاتھ باندھ دیں گے, اگر اسٹے آرڈر دے دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ یہ جو ہمارے بھائی بہن پی آئی اے میں کام کرتے ہیں, میں ان کی نوکری کے پیچھے نہیں پڑا ہوں. آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کی نوکری کریں. وہ اس نے کہا فواد نے کہا ہے آج, انہوں نے کہا کہ جی میں گارنٹی دے رہا ہوں سارے لوگ ہم ری ایڈجسٹ کریں گے, ری اسٹرکچرنگ وغیرہ میں, نوبڈی از گوئنگ ٹو لوز اے جاب اینی وے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آپ بھی فائنانس منسٹر تھے, آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا پرائیویٹائزیشن پہ؟ آپ کو کیا پرابلم آئی تھی؟ دیکھیے سر, میں تو آپ کو پتا ہے کہ 5 مہینے اور کچھ دن ہی رہا تھا, اور آپ نے اس زمانے میں بھی دیکھا ہے, اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ میں تو ہر وقت پرائیویٹائزیشن کے لیے کہتا تھا. لیکن اس وقت یہ بات تھی کہ 1 سال 1.25 سال حکومت کو رہ گئے, اب نئی حکومت آئے گی, جب فریش مینڈیٹ آئے گا تو کریں گے. سچی بات یہ ہے کہ ڈسکورس کو پرائیویٹائز کرنا بہت زیادہ ضروری تھا, اور میں نے تو کوشش کری تھی. اور انفیکٹ میری بڑی کوشش تھی کہ ہم پی آئی اے کی کم از کم وہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے اس کو بیچ دیں. میں نے سعودی اور قطریوں سے بات بھی کری تھی. جو ہمارا پی ٹی سی ایل کا ایک مسئلہ چل رہا ہے یو اے ای والوں سے, اس کو مسئلہ سلجھا دیں. ان کو باقی پی ٹی سی ایل چاہیے تھی اور ہم لوگ مل کر ایک یو اے ای سے اور ان سے بات کر رہے تھے, لیکن اس درمیان مجھے ہٹا دیا گیا تھا. لیکن میرا ایمان ہے اس پہ کہ آپ ہمارے جو بھائی بہن کام کرتے ہیں ان کی نوکری ضرور پرزرو کریں, آپ ان کو آپ تنخواہ دیں, گارنٹی کریں. اور میں وہ یقین رکھتا ہوں کہ جب ایئر لائن کی اونرشپ آتی ہے, یا ڈسکوز کی اونرشپ آئے گی, یا جینکوز کی اونرشپ آئے گی, تو یہ نوکریاں مزید بڑھیں گی, کم نہیں ہوں گی, لیکن اکانومی میں ایفیشنسی آ جائے گی. لیکن آپ کریں تو صحیح نا, مطلب آپ 20-25 سال سے اس بات کو سوچ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا مالک, جو میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں سرکولر ڈیٹ ہوا, مشرف صاحب 100 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے.
پیپلز پارٹی 500 ارب کا چھوڑ کے گئی, میاں نواز شریف 1100 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے, خان صاحب 2300 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے, شہباز صاحب اس کو 2500-2600 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے. تو ہر وزیر اعظم جو آیا ہے, ہر حکومت آئی ہے, اس نے یہ مسئلے کو بڑھایا ہے, کسی نے مسئلہ سالو نہیں کیا. پاکستان کی جو حکمرانی ہے وہ ناقص ہے, اور جب تک ہم حکمرانی میں فنڈامنٹل ریفارمز نہیں لے کر آئیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں کہ ہم سے آگے نکل جائے. ہم اپنے لوگوں کو چانس تو دینا آگے بڑھنے کا. جی یہاں پہ وقت تک چھوٹی سی بریک کا اسٹے ود اس. ابھی بہت سی باتیں اکانومی کی کرتے ہیں, شاید کوئی ہمارے لیے اچھی بات نکل آئے. جی شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ مجھے بتائیں ذرا بجلی پہ آ جائیں. یہ بجلی کا سب سے بڑا کرائسس, آپ نے بات کیا ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے کا. آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ بھی پارٹ آف دا پرابلم تھے. جو آپ لوگوں نے انیشل پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کانٹریکٹس کیے وہ بڑے لاپ سائڈڈ تھے, اور وہ فرنٹ لوڈڈ جب کیے گئے تو اس کی یہ دلیل دی گئی کہ اوریجنل کانٹریکٹ میں یہ تھا کہ وہ 10 یا 15 سال جو تھا اس کے بعد ہینڈ اوور ہونے تھے حکومت کو. تو انیشل میں ان کو سارے فائدے دے دیے گئے, فرنٹ لوڈ کر دیا گیا, بعد میں وہ امینڈ کر دیا گیا, پھر ڈالر سے روپے میں کیا گیا, بعد میں پھر روپے سے ڈالر میں کر دیا گیا. ایک تو چیز مجھے یہ بتائیں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں 148 روپے پہ ڈالر کا ریٹ پیک کر دیا گیا تھا کہ اس ریٹ پہ آپ کی پیمنٹ ہوگی ڈالر روپیز کی. وہ آپ کو کیا اطلاع ہے کہ ابھی وہی ریٹ پہ ان کو پیسے مل رہے ہیں کہ ان کو 300 کے روپے پہ ڈالر کیلکولیٹ ہو رہا ہے آئی پی پیز کو؟ دیکھیں آئی پی پیز کو 3 حصے میں اگر 1 منٹ آپ توڑ لیں. ایک آئی پی پیز لگے تھے 1994 کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پالیسی کے مطابق, دوسرے آئی پی پیز لگے 2002 کی مشرف صاحب کی پالیسیز کے مطابق, اور تیسرے آئی پی پیز لگے جو 2013 کے بعد میاں نواز شریف کی پالیسی کے. جو خان صاحب نے ری نیگوشیٹ کیے تھے وہ صرف مشرف صاحب کی پالیسی والے تھے جو 2002-2003 کے بعد لگے تھے. جو پاکستانی اونرز تھے ان کے ساتھ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا تھا. ہم نے جو چائنیز کمپنیز تھیں انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا ری نیگوشیٹ کرنے کا, جو میاں نواز شریف کے زمانے میں لگے ہیں. اور جو 94 میں لگے ہوئے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں یا اس سے پہلے جو حکومت کے زمانے سے, ان کا اب کوئی ایسا کانٹریکٹ نہیں رہا. ان کو تو اگر ہم چاہیں تو ان سے لینا بند بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک سیکنڈ مجھے کلیئر کیجئے گا, جو 94 والے لگے ہوئے ہیں ان سے ہم باؤنڈ نہیں ہیں, مگر ہم ان کو ابھی بھی کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں؟ نہیں کیپیسٹی چارج تو اب نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. 94 والا جو مجھے یاد اگر جو رہ گئے میرے خیال سے وہ تو 30 سال ہو گئے, جس کے 30 سال اگر اگلے سال ہو جائیں گے تو اس کی کیپیسٹی چارجز تو ختم ہو گئے. تو ویسے بھی آخری وقت میں کوئی اتنی زیادہ کیپیسٹی چارجز نہیں ہوتے. یہ جو 2002 کے جو لگے ہوئے ہیں وہ, اور جو ابھی جو 2013 میں لگے ہیں ان کے کیپیسٹی چارجز زیادہ ہیں. تو یہ ابھی 148 پہ ڈالر کیلکولیٹ ہو رہا ہے ان کی پیمنٹ کا, کہ یہ 300 والا کیلکولیٹ ہو رہا ہے؟ 148 پہ ہو رہا ہے میرے خیال سے, جو 2002 کے جن سے ری نیگوشیٹ ہوا ہے. جن سے نہیں ہوا ان کا نہیں ہوا, لیکن جن سے ری نیگوشیٹ ہوا ہے ان سے اس پہ 148 میرے خیال سے کیلکولیٹ. ان کے ساتھ ٹوٹل ری نیگوشیٹ آپ لوگوں نے کوشش کی تھی تمام لوگوں سے بیٹھ کے بات کرنے کی؟ بیکاز سب سے بڑی تباہی تو یہ کیپیسٹی چارجز اور سب کچھ ہے نا. دیکھیے مالک, سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ایک مرتبہ حکومت کو کانٹریکٹ کر کے ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے زبردستی, نمبر 1. نمبر 2, حکومت کی غلطی یہ ہے کہ حکومت کو پہلے ایسے لاپ سائڈڈ کانٹریکٹس میں نہیں جانا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ صحیح نہیں ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم کو ہر پروجیکٹ کی ایکسٹرنل وائبلٹی دیکھنی چاہیے. ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ ہم لگا رہے ہیں اس کے اندر چلو ہم روپے میں وائبل ہوتا ہے, یہ بجلی بنائے گا اور بجلی ضروری ہے ہمارے لیے, لیکن یہ بجلی بنا کے روپے میں ارن کرے گا تو ہم اس کو ڈالر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ہم نے اس کی ایکسٹرنل وائبلٹی نہیں دیکھی. جو 2013 سے 2018 میں پلانٹ لگے, آپ نے پاکستان میں بجلی ڈبل کر دی جو کہ ضروری تھی, لیکن ساتھ ساتھ کیا آپ نے پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل کری؟ آنسر از نو. کیا آپ نے پاکستان میں برآمدات ہماری ڈبل کری؟ تو اس کا بھی جواب نہیں ہے. تو جب آپ نے ایسی معاشی پالیسی رکھی جس کے تحت آپ نے روپے کو نیچے نہیں جانے دیا, آپ نے ڈالر کو آرٹیفیشلی روک کے رکھا, تو آپ کی برآمدات نہیں بڑھی. آج جو کرائسس ہے پاکستان کا وہ اس لیے ہے کہ ہماری برآمدات نہیں ہے اس مطابق جتنی ہماری جی ڈی پی ہے. اگر ہم تھوڑی سی برآمدات بڑھا لیتے تو ہم اچھا رہ جاتا, اگر ہم انڈسٹریلائزیشن بڑھا لیتے تو اچھا رہتا. مجھے ایک چیز بتائیے, چیزیں نہیں کری, لہذا پھر ہم کو
مثلا یہ چیز بتائیے کہ اب ہم بورنگ کر رہے ہیں, یہ بھی ہم جو ڈھونڈ رہے ہیں 4.5 بلین, یہ بھی آ کے یہ فنانسنگ نیڈز ہی پوری ہوں گی, اس کے پیسے اس کو دے دیے, ایک جیب سے نکال کے دوسری میں دے دیے. ایکسپرٹس کہتے ہیں جب تک پروڈکٹیو بورنگ نہیں ہوگی کہ وہ پیسہ آ کے پروڈکشن ایکٹیویٹیز میں لگے جس سے آپ کا ایکسپورٹ سرپلس بنے وہ بنے. اب اگر یہ پیسہ آتا بھی ہے, گیپ آپ فل بھی کر لیتے ہیں, تو یہ بیلنسنگ آف بکس ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. یہ پروڈکٹیو بورنگ کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور خود میں ADB کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کی امپورٹ کھلی ہے اور امپورٹ ریسٹرکشنز ختم ہو رہی ہیں سب کچھ, اس سے اور دباؤ بڑھے گا روپے کے اوپر. اگین وی ول سی دا رائز آف ڈالر اوپر جائے گا اور مہنگائی بڑھے گی. کم از کم 25% دیکھی جا رہی ہے تھرو آؤٹ 2024 میں, گروتھ بڑی منیمل ہے. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے 3 سال میں کوئی $90 بلین دینا ہے, پہلے فائنینشیل ایئر میں کوئی 24 ہے, پھر 32 ہے, پھر اسی طرح آگے جا رہا ہے. یہ 20-30 بلین ڈالرز کہاں سے آئیں گے جب ہمارے پاس امپورٹس بھی کھلیں گی؟ تو پھر اگین وہ ریسٹرکشنز ہیں. پاکستان کیا ہے, ایک ڈیڈ اینڈ ہے کیا یہ برازیل کی طرح یا دوسرے ملکوں کی طرح؟ کیا ہم اس سٹیج پہ پہنچ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نئی کرنسی چھاپنی پڑے تاکہ جتنا بلیک منی ہے اور دوسرا منی ہے وہ سارا ضائع ہو جائے؟ آر وی گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹریم؟ اچھا مالک, اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 منٹ اس ری نیگوسیشن سے بات کر لوں IPPs کے کانٹریکٹ کا, کہ جو ہمارے جو IPPs کے کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ نہیں ہوئے وہ عموماً چائنیز کمپنیوں نے فائنینس کرے ہوئے یا کچھ امریکہ اور کینیڈین کمپنیز نے کیے ہوئے تھے. ورلڈ بینک کا اور IMF کا بڑا پریشر تھا ہم پہ, ہماری حکومت پہ بھی, جب میں بھی وزیر تھا, کہ ان کو ری نیگوشیٹ کرو. لیکن چائنا والا جو تھے, چائنا والے یہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. لیکن آن دا ادر ہینڈ سچی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نے چائنا کو کچھ کہا ہے تو چائنا نے, ہم نے جب بھی چائنا کو پیسے واپس دیے تو ان سے ہی قرض لے کے ان کے پیسے واپس دیے. تو ہم کس منہ سے جا کے ان کو بھی کہیں کہ یار آپ ری نیگوشیٹ کریں, کیونکہ ان کو بھی ہم نے 1.5 سال سے 2 سال تک کافی, یا 6 مہینے تک پیسے نہیں دیے ہوئے ہوتے. تو ہماری بھی پوزیشن بڑی ویک ہے, اور اس میں تھوڑی سی گلوبل پالیٹکس بھی انوالو تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ چائنیز کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو یہ ذرا سا ایک مشکل مرحلہ تھا. جہاں تک آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں کیونکہ برآمدات اتنی نہیں ہیں, ہماری درآمدات بھی بہت زیادہ ہیں, اور جب بھی ہماری معیشت چلتی ہے تو ہم درآمدات کو بہت آگے بڑھا دیتے ہیں. تو کیونکہ برآمدات ہم نہیں کر پاتے تو ہمارا روپیہ جو ہے وہ ویک ہوتا رہتا ہے, اور پھر اس سے ساری کاسٹیں بڑھتی ہیں جس سے مہنگائی بڑھتی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پیسے چھاپ دیتے ہیں, اور پیسے اس لیے چھاپ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرض لے رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ, یا خسارہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہیں سے ٹیکس لینا شروع کر دیں, اگر ہم اس وقت 10% بھی GDP کا نہیں لے سکتے, 9.5% GDP کا ٹیکس لے رہے ہیں, اگر ہم کہیں سے تھوڑا سا ٹیکس زیادہ لینا شروع کر دیں, پراپرٹی پہ ٹیکس لگا دیں, ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگائیں. میں نے کوشش کری تھی دکانداروں پہ ٹیکس لگانے کی, اگر کہیں سے ٹیکس لگا دیں, تھوڑے سے اخراجات کم کر دیں, NFC ایوارڈ کو ری نیگوشیٹ کر لیں, صوبوں کو کہیں کہ آپ اپنے پیسے بڑھائیں, اگر ہم لوکل امپاورمنٹ کر دیں, یہ سب چیزیں آپ کرنا. جب آپ نے دکانداروں پہ ٹیکس لگایا تھا, تو مجھے یاد ہے مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا تھا مفتاح بھائی ذرا آپ سنبھل جائیں, اور پھر تھوڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا فارغ ہو گئے. کیا دکانداروں پہ ریٹیلرز پہ ٹیکس نہیں لگ سکتا اس ملک میں؟ دیکھیے مالک صاحب, 3,000 روپے دکاندار سے میں نے ٹیکس لگانے کی بات کی تھی, جو 100 روپیہ روز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک پان والا بھی جو ہے نا وہ 100 روپیہ تو دے سکتا ہے روز کا ٹیکس, اس سے زیادہ تو بتا دیتے ہیں پولیس والوں کو. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات دیکھیں, جب میں اور آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں کسی سٹور پہ, آپ سپر مارکیٹ میں چلے گئے یا گلبرگ میں چلے گئے یا کراچی میں آپ ڈیفینس میں چلے گئے, تو سٹور پہ جس پہ جاتے ہیں تو روڈ پہ گاڑی چلا کے جاتے ہیں نا. روڈ کس پیسوں سے بنتا ہے؟ وہ ہمارے حکومت کے پیسوں سے بنتا ہے نا. تو اگر آپ دکاندار یہ چاہتا ہے کہ روڈ بنا دو تاکہ میرا کسٹمر آ جائے, اسٹریٹ لائٹ لگا دو تاکہ میرا, نہیں تو پھر اعتراض کہاں سے ہوتا؟ آپ کی اپنی آپ کی جو ماضی کی پارٹی ہے PMLN, اس نے خود نہیں اس پہ مانی تھی, پارٹی نے آپ کا روک دیا تھا انیشیٹو. دیکھیں میں سچی بات ہے تھوڑا سا پرسنل ہو جاتا ہے, لیکن ساری پارٹی کا قصور اس میں نہیں ہے. پارٹی کے بہت زیادہ تر لوگ میرے جو سپورٹ کرتے تھے وہ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی سپورٹ کرتے تھے, بلاول بھٹو صاحب اور دیگر لیڈران کی. جو مفتاح کر رہا ہے, جو IMF سے بات کرنا, واپس پیٹرول کو سبسڈی زیرو کرنا, یہ ضروری ہے, ورنہ ملک دیوالیے کی طرف چل جاتا ہے. شہباز صاحب نے بھی بڑی سپورٹ کری, لیکن ڈار صاحب خود جو تھے وہ وزیر بننا چاہتے تھے, اور انہوں نے دن رات اس پہ جو ہے وہ پروگرام کروائے میرے خلاف. آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں سے, اینکروں سے پروگرام کرواتے تھے, ٹویٹ کرواتے تھے, میاں صاحب کے کان بھرتے تھے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر پارٹی نے فیصلہ کرا کہ مفتاح کو ہٹا دو,
تو انہوں نے مجھے ہٹا دیا. میں تو خاموش تھا, لیکن اس کے بعد جب مجھے پھر لگنے لگا کہ یہ IMF سے جب آنکھیں دکھائیں گے اور ڈیفالٹ کریں گے, تو پھر میں نے بات کی. میں نے پھر اس کے بعد پرائیویٹلی بھی بات کری ہے مسلم لیگ کے اندر, اور پبلکلی بھی بات کری کہ بھائی آپ دیکھیں, میرا تو ہر چیز پاکستان میں ہے, میں تو 100% پاکستان میں ویسٹڈ ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ملک کی اکانومی بڑھے. میں تو کہیں نہیں جا سکتا ہوں, تو میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ملک کی اکانومی چلے. میں تو چاہتا ہوں کہ اس ملک کی معیشت بڑھے. تو مطلب آپ اپنی انا کی خاطر پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے. آپ بولیں میں IMF کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات کرو. بھائی آپ نے دیکھ کے کر لی, کیا ہوا؟ چلے وقت ہوا ایک بریک کا. بھی بہت سی باتیں ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. مفتاح, بریک سے پہلے 2 پارٹ کا سوال تھا, لیکن ایک پارٹ رہ گیا. یہ مجھے بتائیں کہ کیا جتنا اب منی ان سرکولیشن ہم دیکھتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں پنڈی میں ایک کمرشل پلازا میں چھاپا پڑا جہاں شیخ رشید چھپے ہوئے تھے یا گئے ہوئے تھے, تو نیچے سے ایک پورا تہہ خانہ نکلا جس میں کروڑوں روپے جمع ہوئے تھے. ہم دیکھتے ہیں افغان بزنس مین آ کے یہاں پہ بلینز کا کاروبار کر رہے ہیں, یہیں سے ڈالرز بھی خریدے, سب کچھ. ایک اربوں روپے ہیں جو مارکیٹ میں کبھی کسی بیوروکریٹ کے گھر سے نکلتے ہیں, کسی پولیٹیشین کے گھر سے نکلتے ہیں. اب کیا ہے, پہلے تو کیا وقت آ گیا ہے کہ کرنسی کی ڈینومینیشن مثلا 5000 کا نوٹ ہے جس پہ بات چل رہی ہے کہ جی اس کو ختم کریں, تاکہ جب لوگ ریٹرن کریں گے سورس بتانی پڑے گی. کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو شاید کرنسی آپ کو نہیں انٹروڈیوس کرنی چاہیے, کہ جتنا بلیک منی ہے یہ یا واپس بینکوں میں آ جائے یا پھر ٹھیک ہے لوگ اٹھا کے پھینک دیں, لیکن جو ایکسیس منی ان سرکولیشن ہے اس کو اور تو کسی طریقے سے بریکس نہیں لگتی. نہیں دیکھیں, یہ ایک تو ایک دم عجیب سا آئیڈیا ہے, پاگل پنے والا آئیڈیا ہے کہ آپ 5000 روپے نوٹ ختم کر دیں. ہندوستان نے کیا تھا 2000 روپے کا نوٹ ختم, ادھر لائنیں لگ گئی تھیں, بڑی پریشانی ہوئی, 1 یا 1.5% ان کی GDP کم ہو گئی, اور تقریباً سارے کے سارے پیسے جو تھے وہ بھنوا گئے تھے, واپس لوگوں نے لیے تھے, کسی کے پیسے نہیں پھنسے. تو یہ سوچنا کہ پاکستان میں مطلب کوئی لوگ پھنس جائیں گے اس چکر میں یا واپس نہیں کر سکیں گے, دیٹس ریلی خام خیالی. اور اس پہ جو نقصان ہوگا, جو مارکیٹ کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا, وہ ایک عجیب سا صورتحال ہو جائے گی, اور ہم $13-14 یا $16 کی نوٹ رہ گئی ہے 5000 روپے کی. تو یہ ایک دم غلط میرے خیال سے پالیسی ہے. جس ملک کے اندر آپ نان فائلر کی کیٹیگری رکھی ہوئی ہے آپ نے, کہ اگر آپ گاڑی خریدتے ہیں اور فائلر ہیں تو 10,000 روپے ٹیکس دیں, اور نہیں فائلر ہیں تو 20,000 روپے ٹیکس دیں, اس ملک میں پہلے آپ کو شاید وہ کیٹیگریز ختم کرنی چاہیے. اس ملک کے اندر میں نے اور شاید عباسی نے کوشش کی تھی کہ ہم نے کہا تھا آپ گاڑی نہیں خرید سکتے فائلر نہیں ہوں گے, تو مکان نہیں خرید سکتے فائلر نہیں ہوں گے. آپ 2-3 سال میں یہ والی چیز تو ختم کریں نا, کہ فائلر نان فائلر کی چیزیں ختم کریں. آپ جو ہے وہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس میں یا پراپرٹی ٹیکس کے اندر جو لوپ ہولز رہ گئے ان کو ختم کریں. یہ نوٹوں ووٹوں کے پیچھے مطلب ہے کہ 5000 کی نوٹ ختم کر دو, پھر 1000 روپے کی بھی نوٹ ختم کر دو, پھر پیسے ختم کر دو. مطلب یہ کوئی نہ اکنامک تھیوری اس کو. لیٹس سے آپ کی ری امیجنیشن پارٹی پاور میں آ جاتی ہے اور آپ فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں, تو پہلے 5 قدم کیا اٹھائیں گے آج کے حالات میں؟ اسٹرکچرل ریفارمز. اسٹرکچرل ریفارمز میں سچی سا سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم کو اس وقت جو ضرورت ہے وہ غریبوں کو مدد کرنے کی ضرورت ہے, نمبر 1. ٹھیک ہے, اس وقت جو مہنگائی, جب تک اگر آپ مہنگائی نہیں روک سکتے آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے, نمبر 1. تو آپ کو حکومت کے اخراجات کم کرنے ہوں گے, آپ کو یہ PSDP میں جو ہم خرچہ کرتے ہیں 1000 ارب روپے کا, اس کو کم کرنا پڑے گا. کچھ جو امیر لوگوں کو سبسڈیز دی جاتی ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. حکومت کے ڈیفیسٹ کو کم کریں گے تاکہ منی چھاپنے کی ضرورت کم ہو تو پیسے کم ہو. نمبر 2, نجکاری کرنی پڑے گی, وائل گارنٹینگ کہ جتنے ہمارے پاس گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں جن کی جابز ہیں, کسی کی جاب نہ جائے لیکن نجکاری ختم کریں. نمبر 3, یہ جو ملوں کے اندر کانٹریکٹ کا نظام ہوتا ہے, لیبر کانٹریکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پرماننٹ نہیں کیا جاتا, ان کو تنخواہ پوری نہیں ملتی, منیمم ویج بھی ان کو نہیں ملتی, وہ کانٹریکٹر سسٹم ختم کریں قانون سازی سے, تاکہ ہر آدمی کو اس کی فیکٹری کے اندر جو ہے وہ پرماننٹ تصور کیا جائے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو نکالنے کی بھی اجازت دی جائے, وہ سم پروٹیکشنز ٹو دا مالک.
چوتھی چیز, ہم جو کمپنی ایکسپورٹ نہیں کرتی, میں ظاہر فائنانس پہ زیادہ, آپ نے فائنانس کے بارے میں پوچھا اس لیے کانسنٹریٹ کر رہا ہوں, دوسرے ایریاز ہیں جس پہ اور لوگ بات کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو جو پاکستان میں ٹیکسیشن ہے اس کا رخ چینج کرنا پڑے گا, اور جو کمپنیاں ایکسپورٹ نہیں کرتی ہیں ان کے اوپر زیادہ ٹیکس لگانا پڑے گا اور ایکسپورٹ کو انکریج کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ گیس کی پرائسز جو ہیں اس کو ریشنلائز کرنا پڑے گا اکراس پاکستان. نئی گیس لے کے آنی پڑے گی سسٹم میں جو پچھلی حکومت نہیں لے کر آئی, تاکہ گیس کی وجہ سے یا انرجی کی شارٹیج کی وجہ سے, بجلی اور گیس کی وجہ سے کوئی کمپنی بند نہ ہو, تاکہ جو کہ ہماری معیشت ترقی کر سکے. کیا یہ ڈسکوز پرائیویٹ کیے بغیر یا گیس کی ڈسٹریبیوشن اگر پرائیویٹ کیے بغیر, کیا یہ سرکولیٹ ڈیٹا, یہ تمام چیزوں کے معاملے حل ہوں گے؟ گیس دیکھے پتہ لگتا ہے جی 800 ارب سالانہ چوری ہو رہی, بجلی چوری ہو رہی ہے. مالک 25 سال سے تو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا, تو میں اور آپ ہی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ مطلب وہ نہیں ہوا نا. مطلب اگر ایک چیز 25 سال سے آپ نہیں کر پا رہے تو اس کو کیوں, مطلب مجھے بتائیں کہ کیا ضرورت ہے, کون سے یہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت کے پاس یہ بجلی کے محکمے ہونے چاہیے؟ کیوں نہیں کر پا رہے؟ مجھے بتاؤ, آخری 2-3 منٹ ہے مفتاح, واٹ از دا بگیسٹ ریزن کیوں نہیں کر پا رہے؟ تھی ایک تو میں سچ بتا رہا ہوں کہ کمپیٹنس نہیں ہے ہمارے حکومت کے سیاستدانوں میں اور بیوروکریسی میں جو یہ سمجھ سکتے ہوں کہ کتنی ضرورت ہے اس چیز کی, اور اس کو خوش اسلوبی سے کس طرح لیگلی سارے وہ چیز کرتے ہوئے. نمبر 2, ہمارے قوانین بہت مشکل ہم نے بنا لیے ہیں, پری میچیورلی مشکل بنا لیے ہیں. قوانین کو آسان کریں. اس کے بعد آپ نے نیب جیسے ادارے رکھے ہوئے ہیں جو کہ شریف لوگوں کو, عزت دار لوگوں کو, ایماندار لوگوں کو, جس میں احسن اقبال صاحب ہیں, میں ہوں, شاہد عباسی ہیں, دیگر ہیں, ان کو آپ نے پکڑ کے بند کر دیا فار نو ریزن ایٹ آل. تو بیوروکریسی بھی ڈرتی ہے کوئی چیز کرتے ہوئے. یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم کو بیٹھ کے ذرا سا سم تعین کرنا پڑے گا کہ یہ کیوں نہیں کر پاتے. پھر آپ کے جوڈیشل اسٹے آرڈر آ جاتے ہیں. یہ سب چیزیں کرنی ضروری ہیں. مطلب ہم دیکھیں, میں آپ کو سچ بتاؤں, جب آپ نے 10% OGDC کا 2005 میں بیچا تھا نا مشرف صاحب کے زمانے میں, تو $1 بلین کھڑا ہوا تھا 10% سے. آج پورا جو اسٹاک ہے نا, پورا OGDC کی ویلیو جو ہے نا وہ 1.4 بلین رہ گئی ہے, صرف 1.4 بلین. تو یہ ہم 20 سال میں اپنی کمپنیوں کی قیمت جو ہے وہ 10% پہ لے آئے 100% سے. تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے, یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے, پاکستانی لوگوں کے ساتھ. ہم 90% پاکستانیوں کو قومی دھارے میں نہیں لے کر آئے ہیں. ہم اگر مطلب سچی بات بتاؤں مالک, اگر ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ 75% پاکستانی جو ہیں وہ لٹریسی پاورٹی میں ہیں, مطلب یہ ہے کہ 75% پاکستانی 10 سال کا بچہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا کسی بھی زبان میں. اگر وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا 10 سال کا بچہ, وہ گن نہیں سکتا, حساب نہیں کر سکتا, تو وہ آگے جا کے کیسے پروڈکٹیو. آخری سوال I've run out of time, very quick answer چاہیے. الیکشن ہوتا ہے, ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے, لیٹ سے PDM کی طرف سے دوبارہ بنتی ہے, جو نظر آ رہا ہے ہمیں اس قسم کی چیز ہوگی, تو اس میں پیپلز پارٹی تو نجکاری کے خلاف ہے, PMLN کہتی نجکاری کے حق میں ہے لیکن کرتی نہیں ہے. تو پھر اگر اس قسم کی ایک کولیشن گورنمنٹ دوبارہ بنی, تو یہ جو اتنا کرٹیکل ایشو ہے پرائیویٹائزیشن, آپ کو اس کا نیچے ہوتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں نا, جو بیسٹ کسی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں تو جو اس نے پہلے کام کیا ہوتا ہے ویسا ہی کام کرتا ہے نا. تو آپ کو PDM کس طرح کا کام کرے گی یہ سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ PDM نے آخر میں کیسا کام کیا. تو PDM کے 16 مہینے آپ کے سامنے ہیں, ڈار صاحب کی اکنامک حکمت عملی آپ کے سامنے ہے, یہ ساری پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, PIA, ریلوے, ساری بجلی, گیس, ساری پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. آپ وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین, آپ نے تمام باتیں سنی یار, اینڈ آئی تھنک اگر آپ لاسٹ سیگمنٹ کو دوبارہ سن لیں, یوٹیوب پہ سن لیجیے گا, ریپیٹ پہ دیکھ لیجیے گا, تو پتہ لگ جاتا ہے کہ سب سے بڑا ایشو کیا ہے. 2 ایشوز ہیں, ایک کیپیسٹی آف کرائسس ہے اور ایک کرائسس آف کانفیڈنس ہے. نئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, شاید کرائسس آف کانفیڈنس ٹھیک ہو جائے, لیکن کیپیسٹی یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. انہوں نے خود بتایا مفتاح صاحب نے کہ جب انہوں نے لگانے کی کوشش کی دکانداروں پہ ٹیکس, تو کیا ہوا, ان کے اپنا ڈی ٹیکس ہو گئے, فارغ ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. ہم نے دیکھا عدالتیں اسٹیز ایسے بانٹتی ہیں جیسے کوئی ریوڑیاں بانٹتا ہے. ایک اسٹے میں آپ کو 2 اسٹیز بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے مونوپولی کمیشن نے جب ایک کارٹل پہ ہاتھ ڈالا تو اس کے اگینسٹ اس کی اپنی کمپوزیشن کے اوپر ہو گیا. جو IPPs ہیں ان کا ہیٹ آڈٹ نہیں ہوا ان تمام دہائیوں میں, کیونکہ سٹیز چلتے رہے. سملرلی ہم نے جب دیکھا
پاکستان اسٹیل مل 2015 سے بند پڑی ہوئی ہے. آپ اور میں ہر سال کروڑوں روپے دیتے ہیں ان کے صرف ان ملازمین کی تنخواہوں دینے کے. پی آئی اے آپ کے سامنے ہے. ہر جگہ اگر جو پرائیویٹائز ہو بھی گئی ہیں پروجیکٹس ان پہ بھی کورٹس کے اسٹے ہے. آئی تھنک اس میں عدالتوں کو بھی اپنا رویہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح کمرشل وینچرز کے اندر آتے ہیں, اور اصل چیز وہی ہے, یہ کرائسس آف کانفیڈنس کون دور کرے گا؟ دیٹ از $1 ملین کویسچن. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.